بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی تلاش کا مسافر، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی خود ایک روشن چراغ بن جاتی ہے۔ وہ صرف اپنے لیے راستہ نہیں ڈھونڈتے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی منزل کا پتہ دے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے حق کی تلاش میں آرام، دولت، خاندان، وطن اور ہر آسائش کو قربان کر دیا، مگر سچائی کی تلاش کا سفر کبھی نہ چھوڑا۔ ایران کے ایک خوبصورت علاقے میں ایک مالدار اور معزز خاندان آباد تھا۔ اس خاندان میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام روزبہ رکھا گیا۔ یہی بچہ آگے چل کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا بھر میں معروف ہوا۔ ان کے والد آتش پرست تھے اور آتش کدے کی بڑے خدمت گزار سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اسے گھر سے باہر بھی کم نکلنے دیتے تاکہ دنیا کی کوئی چیز اس کے عقیدے کو نہ بدل سکے۔ روزبہ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت رکھتے تھے۔ وہ ہر بات پر غور کرتے، سوال کرتے اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتے۔ وہ سوچتے کہ اگر آگ خدا ہے تو اسے انسان کیوں جلاتا ہے؟ اگر آگ اتنی طاقتور ہے تو بارش اسے کیوں بجھا دیتی ہے؟ یہ سوال ان کے دل میں بار بار اٹھتے مگر کوئی انہیں تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ایک دن والد نے انہیں کسی کام سے باہر بھیجا۔ راستے میں انہوں نے ایک عبادت گاہ دیکھی جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ اندر سے دعاؤں کی آواز آ رہی تھی۔ روزبہ تجسس میں وہاں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ نہایت عاجزی اور خشوع سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے دل پر اس منظر نے گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ عبادت آگ کی پوجا سے کہیں زیادہ پاکیزہ محسوس ہوتی ہے۔ عبادت کے بعد انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے سوالات کیے۔ ان کے جواب سن کر روزبہ کا دل مطمئن ہونے لگا۔ شام تک وہ وہیں رہے۔ جب گھر پہنچے تو والد سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں تھے؟ روزبہ نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ والد کو ڈر ہوا کہ کہیں ان کا بیٹا اپنا مذہب نہ چھوڑ دے، اس لیے انہوں نے اسے گھر میں قید کر دیا۔ لیکن جس دل میں حق کی جستجو جاگ جائے اسے دیواریں زیادہ دیر نہیں روک سکتیں۔ روزبہ نے خفیہ طور پر عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام جانے والا قافلہ روانہ ہو تو انہیں اطلاع دی جائے۔ کچھ دن بعد قافلہ تیار ہوا۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے زنجیریں توڑیں اور قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر انہوں نے وہاں کے ایک عالم کی خدمت اختیار کی، مگر جلد ہی معلوم ہوا کہ وہ شخص دنیا کا لالچی تھا۔ وہ لوگوں سے صدقہ وصول کرتا اور خود رکھ لیتا۔ روزبہ کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ مذہب کے نام پر دھوکہ دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس عالم کی وفات کے بعد لوگوں نے ایک نیک اور پرہیزگار راہب کو اس کی جگہ پر مقرر کیا۔ روزبہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بزرگ کی عبادت، اخلاص اور تقویٰ نے ان کے دل کو متاثر کیا۔ برسوں انہوں نے اس نیک انسان کی خدمت کی۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو روزبہ نے پوچھا، میرے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ بزرگ نے ایک اور نیک عالم کا نام بتایا۔ روزبہ فوراً اس کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یوں ان کی زندگی کا سفر ایک استاد سے دوسرے استاد تک جاری رہا۔ ہر بزرگ ان کی سچائی، محنت اور اخلاص سے خوش ہوتا رہا، مگر آخر کار دنیا سے رخصت ہو جاتا۔
ہر مرتبہ روزبہ یہی سوال کرتے کہ اب میں کہاں جاؤں، اور ہر مرتبہ انہیں ایک اور نیک بندے کا پتہ دیا جاتا۔ اس طرح برسوں گزر گئے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے رہے۔ کبھی بھوک برداشت کی، کبھی تنہائی، کبھی غربت اور کبھی اجنبیت، مگر ان کے قدم نہیں رکے۔ آخر ایک آخری نیک عالم نے اپنی وفات سے پہلے ان سے کہا، اب زمین پر ہمارے جیسے بہت کم لوگ باقی رہ گئے ہیں، مگر وہ وقت قریب ہے جب اللہ کا آخری نبی ظاہر ہوگا۔ وہ عرب کی سرزمین میں ہجرت کرے گا، کھجوروں کے باغات والے شہر میں رہے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ اگر تم وہاں پہنچ گئے تو یقیناً اپنی منزل پا لو گے۔ یہ الفاظ روزبہ کے دل میں نقش ہو گئے۔ انہوں نے عرب جانے کا ارادہ کیا، راستے میں ایک قافلے سے معاہدہ کیا، مگر وہ لوگ بے ایمان نکلے۔ انہوں نے روزبہ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ آزادی کا متلاشی اب غلام بن چکا تھا، مگر اس کے دل کی آزادی کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ آخر کار وہ ایک یہودی کے ہاتھ فروخت ہوئے جو مدینہ کے قریب رہتا تھا۔ جب انہوں نے وہاں کھجوروں کے باغ دیکھے تو ان کے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے سنا کہ مکہ سے ایک نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہی وہ نبی ہیں جن کی خبر انہیں برسوں پہلے دی گئی تھی؟ وہ کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھائیں بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دے دیں۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نشانی پوری ہوتے دیکھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ آئے اور عرض کیا، یہ ہدیہ ہے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صرف ایک نشانی باقی تھی۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک دیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت بھانپ لی اور اپنی چادر ہٹا دی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے بوسہ دیا اور روتے ہوئے اپنا پورا سفر سنا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے انہیں اپنے قریب بٹھایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی حیرت سے یہ داستان سنتے رہے۔ اتنی طویل جدوجہد، اتنی قربانیاں، اتنا صبر، صرف اس لیے کہ حق مل جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، مگر ابھی غلام تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کی فکر کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تعاون کیا اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے نجات ملی۔ آزادی ملتے ہی انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن نے مدینہ کو گھیر لیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران میں رائج خندق کھودنے کی تجویز پیش کی۔ عربوں کے لیے یہ طریقہ نیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا فرمائی۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے ہیں۔ انصار کہتے تھے کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔
یہ وہ اعزاز تھا جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ ایک سابق غلام، ایک غیر عرب، ایک حق کا متلاشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی چمک دمک سے ہمیشہ دور رہے۔ جب انہیں بیت المال سے وظیفہ ملتا رہا تو زیادہ تر غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اپنے ہاتھ سے چٹائیاں بنتے، انہی کی کمائی سے زندگی گزارتے اور کہتے کہ انسان کے لیے حلال روزی سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ جب بھی نوجوانوں کو نصیحت کرتے تو فرماتے کہ دنیا چند دن کی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ وہ لوگوں کو صبر، سچائی، دیانت اور اخلاص کی تعلیم دیتے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس شخص کے دل میں حق کی طلب زندہ ہو، اللہ اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ سچائی کی تلاش آسان نہیں ہوتی۔ اس راہ میں آزمائشیں آتی ہیں، اپنوں کی ناراضی ملتی ہے، سفر کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کبھی دھوکہ ملتا ہے، کبھی غلامی بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، مگر اگر نیت خالص ہو تو اللہ منزل تک ضرور پہنچاتا ہے۔ آج بھی جب انسان دنیا کی بے شمار آوازوں میں الجھ جاتا ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسے یاد دلاتی ہے کہ سچ کی تلاش صرف علم سے نہیں، اخلاص، صبر اور قربانی سے مکمل ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی قوم، زبان یا خاندان کی بنیاد پر حق قبول نہیں کیا، بلکہ دلیل، غور و فکر اور اللہ کی ہدایت کے ذریعے اسے پہچانا۔ ان کی زندگی ہر نوجوان کو یہ سبق دیتی ہے کہ اندھی تقلید انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتی، جبکہ سچی جستجو، اللہ سے دعا اور ثابت قدمی انسان کو روشنی تک لے جاتی ہے۔ جو شخص اپنے رب کو سچے دل سے تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبق: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی تلاش میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مشکلات، آزمائشیں اور قربانیاں وقتی ہوتی ہیں، مگر اللہ کی ہدایت اور سچائی ہمیشہ کے لیے انسان کی سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔